اگلی غلط فہمی نمبر 19 فرماتے ہیں ہم تو اس کام سے دعوت تبلیغ کے کام سے صرف خیر ہی چاہتے تھے. یہ عجب بات ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، الٹا لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. بھائی سیدھی سادھی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ کچھ بھی کہیں، ہم اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے. آپ ہم پر جتنا سختی کر لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو امت میں صرف تفرقہ ہی چاہتے ہیں. لمبی غلط فہمی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی غلط فہمیاں ہیں. اس کے جواب میں نمبر 1، خیر خواہی صرف خیر خواہی کے راستے ہی سے ممکن ہے. اگر آپ خیر خواہی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خیر خواہی کا راستہ اپنانا پڑے گا. آپ چاہتے تو خیر خواہی ہیں لیکن راستہ اپنے شر کا اپنایا ہوا ہے تو پھر خیر کہاں؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ہدایت اور گمراہی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ میں نے بیان فرمایا ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ مسجد کوفہ میں جب داخل ہوئے اور لوگ جمع تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر تو کر رہے تھے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. وہاں پہ گپے نہیں لگا رہے تھے، کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لیکن یہ ذکر جو تھا سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. تو غصہ آیا ان کو اور مسجد سے نکال دیا. وجہ کیا تھی؟ اتنی سختی کیوں کی ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ خیر تو چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو اپنایا نہیں ہوا تھا. تو خیر کو چاہنا اور چیز ہے اور خیر کے راستے کو اپنانا، اس پہ چلنا دوسری چیز ہے. یعنی اچھی نیت کی پہلے بات میں کر چکا ہوں بار بار، نیت تو اچھی ہے، طریقہ غلط ہے. جب طریقہ غلط ہے تو پھر اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. یہ قاعدہ ہے. تو آپ جیسے کہ آپ کی نیت اچھی ہے الحمدللہ، آپ اپنا راستہ بھی اچھا کر لیں. کیا مشکل ہے؟ اخلاص اور اتباع، دو شرطیں عبادت کی. اخلاص سے آپ کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، جیسے اخلاص کے لیے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے اتباع سنت پر بھی عمل کر لو. نمبر 2، میں نے تو صرف نصیحت کی ہے اور گزارش کی ہے غور و فکر کرنے کی، اور آپ برا مان گئے. سختی شاید آپ نہیں جانتے کہ سختی ہوتی کیا ہے. میں سختی کا ایک نمونہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ میں سختی کر رہا ہوں یا یہ فاضل اور عظیم لوگ سختی کرتے ہیں. امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 میں ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں اذا رأيت المتکلم المبتدع، جب تم متکلم بدعتی کو دیکھو، یعنی اہل کلام والے جو ہیں بدعتی، يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. اگر تم متکلم بدعتی کو دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کو چھوڑو اور حدیث احاد کو چھوڑو اور عقل کو لے آؤ، یعنی عقل پہ عمل کرو، تو پھر یہ جان لو کہ یہ شخص ابو جہل ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ السَّالِكَ التَّوْحِيدِ، اور جب تم سلوک والے توحیدی کو دیکھو، یعنی صوفی کو دیکھو جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، يقول دعنا من النقل ومن العقل. یہ 10 قدم آگے ہیں ذرا، یعنی ہمیں نقل بھی نہیں چاہیے اور عقل بھی نہیں چاہیے. وهات الذوق والوجد، اور ذوق الوجد کو لے کے اس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. فعلم انه ابلیس، تو یہ جان لو کہ وہ ابلیس ہے. پہلے ابو جہل تھا، اب یہ ابلیس ہے. ابو جہل کا بھی باپ ہے یہ. فعلم انه ابلیس قد ظهر في صورة بشر او قد حل فيه، یا تو ابلیس ہے جس نے انسان کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، یا ہے انسان اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. آگے سنیں. فَإِن جَبُنْتَ مِنْهُ، اگر تم بزدل ہو اور تم اس سے ڈر گئے، فَهْرُبْ، تو بھاگ جاؤ. اب دین بچانا ہے نا، بھاگ جاؤ.
وَإِلَّا فَاصْرَعْهُ وَابْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ، اور اگر تو بزدل نہیں ہو، بہادر ہو، تو اس سے لڑو، اسے مغلوب کرو اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ. وَابْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِي وَاخْنُقْهُ، سینے پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو اور اس کا گلا دباؤ. یہ الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. وہ یاد رکھیں، دیوبندی جو تبلیغ جماعت والے حضرات ہیں دیوبندی ہیں، اور دیوبندی کے نزدیک اہل کلام اور وحدت الوجود دونوں کا قائل ہے. اور میں یہ ثبوت پیش کر چکا ہوں. المہند المفند عقائد علماء دیوبند شیخ احمد سہارنپوری صاحب نے واضح الفاظوں میں فرمایا ہے کہ اگر کسی کو ہم سے کوئی اختلاف ہے اور اختلاف اصول کے معاملے میں ہو تو رجوع ہوگا اہل الکلام کی طرف. تو اہل الکلام بات آپ نے خود کی ہے، میں نے نہیں کی. اور وحدت الوجود کے متعلق میں پچھلے دروس میں کافی مرتبہ بات کر چکا ہوں. دیوبندوں کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. آپ کا یہ کہنا کہ امت میں تفرقہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں امت میں تفرقہ کون پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جو نصیحت کرتا ہے یا جو ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، جو حق کو اپنانے کی طرف بلاتا ہے یا جو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے. نمبر 2، کیا آپ کے نزدیک اتفاق کا معیار یہ ہے کہ صرف ہم سب جمع ہو جائیں ظاہراً اور باطناً اگرچہ اختلاف باقی رہے؟ تو یاد رکھیں یہ طریقہ درست نہیں. یہ طریقہ مغضوب علیہم کا. یہ جو طریقہ ہے کہ ظاہر ہم سب جمع ہو جائیں اور ہمارا عقیدہ مختلف ہو اور باطن سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوں، نفرت کرتے ہوں، یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 14 میں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب جمع ہیں اور حقیقتاً وہ بالکل دور ہیں ایک دوسرے سے. اور یہود و نصارہ کا راستہ اپنانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. یعنی مومن تو دور کی بات ہے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی عقل مند انسان، عالم تو کیا عقل مند انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ یہودیوں کے راستے کو اپنائے. ہاں اتحاد ممکن ہے، اس کی طرف ہم بھی دعوت کر رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہو جائیں. کس چیز پر؟ جس چیز پر صحابہ کرام تھے اور سلف صالحین تھے. اور ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ تعصب کو، ہر دھرمی کو دل سے نکال دیں اور اندھی تقلید کا راستہ چھوڑ دیں، ہم بالکل جمع ہو سکتے ہیں. حق بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. ہاں ہم اپنا اگر چہرہ چھپا دیں تو پھر جو شخص اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھا ہے یا اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، کون سی دنیا دکھا سکتا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولیں، حق کو سمجھیں، آپ کو سب کچھ صاف نظر آئے گا. ایک زمانہ تھا ہم بھی ایسے تھے. میں پیدائش حدیث نہیں ہوں، میں بریلوی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور حدیثوں غلط سمجھتا تھا. میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیا کسی کو چھوڑا نہیں ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے حق کو دیکھا ہے، حق کو اپنایا ہے، الحمدللہ میری زندگی تبدیل ہوئی. محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے راہ راست کو اپنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ گمراہی کے دلدل میں غرق ہیں وہ اب نکلیں. کب تک غرق رہیں گے اس دلدل میں؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تب کیا کریں گے؟ اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک آئے گی تب کیا کریں گے ہم لوگ؟ تب توبہ کے دروازے بھی بند، واپسی کا راستہ بھی نہیں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر ابھی وقت نہیں تو پھر وقت کب آئے گا؟ صرف میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑے سے غور و فکر کریں. جو غلطیاں ہوئی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم فرشتے نہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی غلطیوں کو دیکھ لیں، کہاں کہاں پر غلطی ہوئی، ان کی نشاندہی کریں. آپ بے شک میری بات اگر بری ہے، آپ قرآن اور سنت جو دلائل میں نے دیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، لیکن بغض کو دل سے نکال دیں، نفرت کو دل سے نکال دیں. ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے، اپنی جگہ پہ اختلاف موجود ہے، میری ذات کی کسی سے دشمنی نہیں ہے،
اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگی. بات حق کی ہے، اللہ کے لیے حق کو اپنا لو. آپ یہ اگر میری بات آپ کو بری لگتی ہے تو میری بات کو چھوڑ دیں آپ، لیکن حق کی جستجو میں لگ جاؤ ایک دفعہ. اور یاد رکھ، جس نے ایک قدم بڑھایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور وہ چل کے گیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن شرط یہ کہ حق راستے پر قدم رکھو، باطل راستے پہ نہیں. نمبر 3، اگر میں تفرقہ چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے سب تفرقہ چاہتے ہیں، پھر تو آپ بھی تو میرے ساتھ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ براہ راست نہیں کہتے، چھپ کے کہتے ہیں، اور میں سب کے سامنے کہتا ہوں شاید. اور نعوذ باللہ سب سے زیادہ تفرقہ کرنے والے پھر انبیاء ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے متبعین ہوئے. دیکھ، تفرقہ تو ہوا، ان سے نہ ہوا، تفرقہ تو ہوا. ابو جہل نے کیا کہا تھا ابو طالب سے کہ دیکھو تمہارا بھتیجا کیا کرتا ہے، اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، تفرقے میں ڈال دیا اس نے ہمیں. جب حق اور باطل کی بات آتی ہے، یہی چوتھا پوائنٹ ہے، یاد رکھیں کہ تفرقہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حق کے لیے تفرقہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے باطل کے لیے تفرقے میں پڑ جانا. جو حق کے لیے تفرقہ کرتے ہیں وہ حق پر ہیں. یہ انبیاء کا راستہ ہے اور صحابہ کرام کا راستہ ہے. صحابہ کرام نے اپنے گھر کو چھوڑا، بعض نے اپنے والدین کو چھوڑا، بعض اپنے بیویوں سے جدا ہو گئے، طلاق ہو گئے جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. تفرقہ تو ہوا لیکن حق کی بنیاد پر ہوا. اور اگر میری بات میں آپ کو کوئی بھی ایسی بات لگے جو باطل ہے یا جو حق کے خلاف ہے، آپ ضرور نشاندہی کریں. یرحمک اللہ، آپ میری بات کی نشاندہی کریں. میں حق کو اپنانے کے لیے تیار ہوں. ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہو، غلطی کا امکان ہے. میں نے کب کہا کہ میں معصوم، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن مجھے بتائیں کہاں پہ غلطی ہوئی، میں آپ کو اس غلطی سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تفرقہ اگر حق کی بنیاد پر ہے تو وہ حق ہے، اور اگر تفرقہ باطل کی بنیاد پر ہے، جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں متحد ہو جائیں لیکن باطل کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، تو پھر یہ باطل ہے اور یہ ناممکن ہے. اور 5ویں نمبر پہ، اگر آپ کی بات مان لی جائے اور نصیحت کرنا ہم چھوڑ دیں تو پھر الدین النصیحہ پر عمل کیسے ممکن ہے؟ اس حدیث پہ عمل کون کرے گا پھر؟ تو اللہ کے لیے اپنی سوچ کو تھوڑے سے نظر ثانی کی ضرورت ہے بس.